68ویں رات شہرزاد نے کہا، جب کافروں نے بھاگنے کے لیے کشتیوں کا رخ کیا تو سمندر کے کنارے سے مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ آور ہوا اور اسلامی فوجوں نے انہیں آگے اور پیچھے سے گھیر کر حملہ کر کے ان کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس روز مسلمانوں کو اتنا غنیمت کا مال ملا جتنا اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملا تھا، اور نہ ایسی جنگ کبھی پہلے ہوئی تھی، علاوہ ذخیروں اور مقتولوں کے مال کے جن کا حد و حساب نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھ 50,000 گھوڑے لگے، جس سے انہیں بہت خوشی ہوئی۔ جنگ سے کچھ لوگ جب اپنی جانیں بچا کر قسطنطنیہ پہنچے، اور ان میں روم کا بادشاہ ہردوب بھی تھا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے سمندر کے کنارے ان کا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں نے ان کی کیسی درگت بنائی۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ لوکا بن شلوت پر کیا گزری، اور موت کے تیر نے اس کا کس طرح کام تمام کیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ افریدون پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اسے یقین ہو گیا کہ مصیبت اب ٹالے نہیں ٹلتی، اور لوگوں میں ماتم برپا ہو گیا، اور ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ جب روم کا بادشاہ افریدون کے پاس پہنچا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا، اور یہ کہا کہ مسلمانوں کا بھاگنا محض دھوکہ تھا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو سپاہ یہاں پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ اب کوئی اور نہیں لوٹنے کا۔ جب بادشاہ افریدون نے یہ باتیں سنی تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہے، اور وہ کہنے لگا کہ شاید حضرت مسیح ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ اس کے بعد لاٹ پادری غمگین صورت بنائے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمارا لشکر تباہ ہو گیا ہے، اور مسیح نے ہم کو سزا دی ہے۔ پادری نے کہا کہ غمگین مت ہو اور افسوس مت کرو، تم میں سے ضرور کسی نے مسیح کی شان میں گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا ہے، لیکن اب ہم گرجاؤں اور خانقاہوں میں تمہارے لیے دعا کریں گے، اور مسلمانوں کے لشکر تم سے ہٹا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد بڑھیا ذات تو دعائی آئی اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ، مسلمانوں کا لشکر بہت زیادہ ہے، اور بغیر چال بازی کے ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا ارادہ ہے کہ ان کے پاس جا کر کوئی ہیلا اور فریب کروں۔ یقین ہے کہ میں ان کے شاہ سوار شرکان تک پہنچ کر اس کو بھی اسی طرح قتل کر دوں گی جس طرح کہ اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اگر میرا فریب چل گیا تو پھر اس کے لشکر کا ایک آدمی بھی اپنے ملک واپس نہ جا سکے گا، کیونکہ ان سب کی قوت کا سبب وہی ایک شخص ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ شام کے عیسائی جو ہر مہینے اور ہر سال اپنا مال بیچنے جاتے ہیں میری مدد کریں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے میرا مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جیسا تو چاہے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ شام کے شہر نجران سے 100 آدمی جو سوداگر ہوں بلوائے جائیں۔ جب وہ لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے کیا نقصان پہنچا ہے؟ انہوں نے جواب دیا
کے ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ سنو، اس عورت نے اپنی جان کو مسیح پر قربان کر دیا ہے اور چاہتی ہے کہ تمہارے ساتھ مسلمانوں کے بھیس میں جائے اور کوئی ایسا ہیلا کرے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور مسلمان ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنی جانیں مسیح کی نظر کر سکتے ہو؟ میں تمہیں 1 من سونا دوں گا، تم میں جو زندہ رہے گا وہ سونے سے فائدہ اٹھائے گا اور جو مر جائے گا مسیح اسے بدلہ دے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم اپنی جانیں مسیح پر فدا کرتے ہیں اور تیرے اوپر قربان ہوتے ہیں۔ اب بڑھیا نے ضرورت کے موافق کچھ جڑی بوٹیاں لیں اور انہیں پانی میں ڈال کر آگ پر ابالا یہاں تک کہ ان میں سے ایک سیاہ مادہ نکل آیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے رومال کے ایک کونے میں مل کر ان کے چہروں پر پھیر دیا اور اپنے لباس کے اوپر کشیدے کی ایک عبا پہن لی اور اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لی۔ اس طرح سے جب وہ بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ اور دوسرے مصاحبوں میں سے کسی نے اسے نہ پہچانا۔ جب اس نے اپنا چہرہ کھول دیا تو مجلس میں ہر ایک نے اس کے مکر پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا بیٹا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ مسیح تیری ذات کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد وہ نجران کے عیسائیوں کو لے کر چل دی اور بغداد کے لشکر کا رخ کیا۔ یہ ملونہ جادوگرنیوں کی جادوگرنی تھی اور سحر اور فریب میں شاطر پتریا اور مکارہ فاجرہ اور غدارہ تھی۔ اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، اس کی پلکیں سرخ اور چہرہ زرد تھا، لیکن اس نے اسلامی کتابیں پڑھی تھیں اور مکے کا سفر کیا تھا، اور محض اس وجہ سے کہ اسے مختلف مذہبوں سے واقفیت ہو جائے اور قرآن کی آیتیں یاد ہو جائیں، 2 سال تک وہ یہودی بن کر بیت المقدس میں رہی تاکہ وہ جنوں انس کے جادوں کی ماہر ہو جائے۔ وہ مصیبتوں کی ایک مصیبت تھی اور بلاؤں کی ایک بلا تھی۔ اس کا دین فاسد تھا اور وہ کسی مذہب کی بھی پیرو نہ تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے بیٹے روم کے بادشاہ ہردوب کے ساتھ رہتی تھی۔ بہرحال وہ سوداگروں کے بھیس میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ ہردوب افریدون کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اب ہمیں نہ لاٹ پادری کی ضرورت ہے نہ اس کی دعا کی، بلکہ ہم اب ذات و دعائی کی رائے پر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اپنے لامتناہی مکر و فریب سے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ جب بادشاہ افریدون نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور اس نے فوراً تمام عیسائی ممالک کو خطوط لکھے کہ کوئی عیسائی اور صلیب کا پوجنے والا پیچھے نہ رہے، بالخصوص وہ جو قلعوں کے مالک ہیں، بلکہ پیادے اور سوار اور عورتیں اور بچے سب کے سب آئیں، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر ہمارے ملک میں پہنچ چکے ہیں، لہذا جلدی کرو قبل اس کے کہ مصیبت سر پر سوار ہو جائے۔ ادھر جب ذات و دعائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان سوداگروں کے بھیس میں 100 خچروں پر کپڑے اور دوسری سوداگری کی چیزیں لاد کر شہر سے چل دی، اور اس نے بادشاہ افریدون کا ایک پروانہ اپنے پاس رکھ لیا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ سوداگر شام کے ملک کے ہیں اور ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، لہذا کوئی شخص ان کو نقصان نہ پہنچائے اور ان سے 10واں حصہ چنگی کا نہ لے، یہاں تک کہ وہ اپنے وطن اور امن کی جگہ پہنچ جائیں۔
اب ملعون ذات الدوائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک چال چلنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے ملکہ، جو تیرا جی چاہے ہمیں حکم دے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مسیح تیری کوششوں کو کامیاب کرے۔ اس کے بعد بڑھیا نے سفید اون کا ایک نہایت نفیس لباس پہنا اور اپنی پیشانی پر رگڑ کر ایک بڑا نشان بنایا اور اس پر ایک روغن ملا جو اس نے خود بنایا تھا، جس سے وہ نشان چمکنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کے لشکر تک پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے بیڑیاں اتار ڈالیں، مگر ان کے نشان اس کی پنڈلیوں پر بن گئے تھے۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے خوب مارو اور ایک صندوق میں بند کر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے کیوں کر مار سکتے ہیں، کیونکہ تو ہماری آقا ذات الدوائی ہے اور اس بادشاہ کی ماں جس پر ہمیں فخر ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور ضرورت کے وقت برے کام بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور جب تم مجھے صندوق میں بند کر چکنا تو اس کو اس سامان کے ساتھ خچروں پر لاد دینا اور اسے لے کر اسلامی لشکر کے بیچ میں جانا اور کسی بات سے نہ ڈرنا۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی اعتراض کرے تو سارے خچر اور سارا مال ان کے حوالے کر دینا اور ان کے بادشاہ ذو المکان کے پاس جا کر فریاد کرنا اور کہنا کہ ہم کافروں کے ملک میں تھے اور انہوں نے ہم سے کچھ نہ لیا بلکہ ایک پروانہ لکھ کر ہمیں دے دیا کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم نے ہمارا مال چھین لیا اور یہ روم کے بادشاہ کا پروانہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص برا سلوک نہ کرے۔ اگر بادشاہ پوچھے کہ تم کو روم کے ملک میں کتنا فائدہ ہوا تو جواب دینا کہ ہمیں فائدے میں ایک زاہد ملا ہے جو 15 سال سے ایک تہہ خانے میں بند تھا اور دن رات کافر اسے تکلیف پہنچاتے تھے۔ ہمیں اس کا بالکل علم نہ تھا، حالانکہ ہم بہت دنوں تک وہاں ٹھہرے اور اپنا مال بیچا اور دوسرا مال خریدا۔ ایک صبح ہمیں ایک دیوار پر ایک تصویر نظر آئی۔ ہم نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ حرکت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی ہے جو رب العالمین سے سودا کرے؟ ہم نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ اس تصویر نے جواب دیا کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے باتیں کروں تاکہ تمہارا اعتقاد قوی ہو اور تم لوگ اسلامی مذہب کے لشکر میں جاؤ، کیونکہ ان میں خدا کی تلوار اور زمانے کا سورما شہزادہ شرکان ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور عیسائی مذہب والوں کو تباہ کرے گا۔ جب تم مغرب کی طرف 3 دن کی راہ طے کر چکو گے تو تمہیں ایک خانقاہ ملے گی، اس میں ایک عبادت گاہ ہے۔ تم لوگ سچی اور نیک نیت سے وہاں جاؤ اور کسی نہ کسی ہیلے سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں ایک عبادت گزار شخص رہتا ہے جو بیت المقدس کا رہنے والا اور جس کا نام عبداللہ ہے۔ اس کا شمار دیندار ترین لوگوں میں ہے اور اس میں ایسی کرامتیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ ایک راہب نے اسے دھوکہ دے کر اپنے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے اور وہ وہاں ایک مدت سے پڑا ہے۔ اب خدا کی مرضی ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ اس کو آزاد کرنا بہترین جہاد ہے۔
جب بڑھیا اور اس کے ساتھیوں میں اس بات پر اتفاق ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب شہزادہ شرکان تمہاری طرف متوجہ ہو جائے تو اس سے کہنا کہ جب ہم نے اس تصویر سے یہ باتیں سنی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ بڑا عابد ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتیں دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔